دو تین مختصر سی باتیں ہیں۔ پہلی بات، آج کل ایک میسج مختلف موبائلز پر ادھر ادھر گھومتا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی شخص 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اس میں ایک رکعت میں اتنی بار سورہ آیت الکرسی پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کی ایک خاص ترتیب بتائی جاتی ہے، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے سابقہ جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ سب کے سب ادا ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو فارورڈ کریں۔ اس میں 2 باتیں قابل لحاظ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ میسیجز یقیناً اور یہ موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی ایک بہت ہی کارآمد چیز ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جہاں لوگ اس کو شر کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں خیر کے لیے استعمال کرنا ہی چاہیے، اچھی باتیں اپنے احباب دوستوں کو ادھر ادھر منتقل کرنا، لیکن وہیں ہمیں احتیاط بھی لازماً کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسا فرمان ہم فارورڈ نہ کریں اور نہ ہی بھیجیں کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے؟ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی حدیث بیان کرنا چاہتا ہے، بھیجنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، وہ اس کا سورس اس کے ساتھ لکھ دے۔ اگر اس نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ کوئی بھی لکھ دی ہے، تو کم از کم یہ ہوگا کہ یہ حدیث موجود ہے۔ درجہ بندی کے اعتبار سے ممکن ہے وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن کم از کم وہ ایک غلط گھڑی ہوئی اور موضوع حدیث نہیں ہوگی، کیونکہ گھڑی ہوئی موضوع حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید سنائی ہے۔ وعید کا معنی ہے کہ ایک طرح کا دھمکایا ہے، اور فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے ہم کوئی ایسی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو اور ہم ان کے نام کے ساتھ منسوب کر کے لوگوں کو بیان کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ہمیں اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ حدیث کا سورس تلاش کر لیں، اپنے قریبی علاقے میں جو بھی مسجد ہے اس کے امام صاحب سے پوچھ لیں، یا کوئی بھی آپ کے علم میں ایسا آدمی ہے اس سے دریافت کر لیں، اور حدیث کا سورس اگر لکھا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے تو پھر آپ یقیناً اس حدیث کو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، اس کو عرف عام میں ہمارے ہاں قضائے عمری کی نماز کہتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ ایک شخص نے سارا سال نمازیں نہیں پڑھی یا کئی سال تک نمازیں نہیں پڑھتا رہا تو وہ رمضان کے آخری جمعے میں جمعۃ الوداع کے موقع پر 2 رکعتیں پڑھ لے اور اس کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جو نماز قضا ہو چکی اس کے بارے میں 2 ہی کام کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، توبہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے کہ اللہ ہم سے یہ غلطی ہوتی رہی ہے اور تو اپنی خاص رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اور دوسرا ازالہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امکان بھر جتنا آدمی کے پاس امکان ہے، جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے، وہ اپنی نماز کے ساتھ کوئی ایک آدھ نماز اس کی قضا ادا کر لیا کرے۔ یعنی ظہر کے ساتھ 4 فرض اور پڑھ لیے، ایک اندازے کے مطابق کہ میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی، عصر کے ساتھ کوئی ایک نماز پڑھ لی، جتنا وہ آسانی سے کر سکتا ہے وہ ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، بخشش مانگے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا، کمیاں دور کر دے گا۔ لیکن اس طرح کا کوئی طرز طریقہ اللہ رب العزت نے نہیں بتایا، نہ اللہ کے رسول نے، کہ 2 رکعتیں پڑھ لو گے اور گزشتہ ساری عمر کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اس لیے 2 باتیں آ گئیں۔ پہلی بات یہ کہ کوئی حدیث آپ اس وقت تک فارورڈ نہ کریں جب تک کہ کنفرم نہ کر لیں کہ واقعی یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نیچے سورس لکھا ہوا اگر موجود ہے تو آپ اس سورس کی بنیاد پر اس کو آگے روانہ کریں، اور زیادہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بستی کے کسی عالم سے پوچھ لیں کہ اس طرح کی ایک بات مجھ تک پہنچی ہے، کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اور دوسرا، قضاء عمرے کا یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ جمعہ جو ہے وہ آخری جمعہ کہلاتا ہے تو انشاءاللہ پھر جمعرات کو رمضان
کہ ختم ہونے کا آخری جو شوال کا چاند ہے وہ نظر آ جائے گا، اور شوال کے بعد دوسری یعنی عید کے دن تک، جب دوسرے دن عید ہوگی، اس رات کو ہمارے ہاں عرف عام میں چاند رات کہا جاتا ہے، چاند رات۔ اس کے بارے میں خصوصی بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ احادیث میں نے پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ چاند رات کی فضیلت بھی رمضان کی راتوں کی طرح کی فضیلت ہے، یعنی چاند رات میں جو عبادت کی جائے گی اس عبادت کا درجہ، اس عبادت میں برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ایسی ہی ہوگی کہ جیسے رمضان میں آپ لوگ عبادت کرتے رہے اور ہم لوگ عبادت کرتے رہے۔ ہمارے ہاں اس میں بالکل برعکس رویہ ہوتا ہے کہ ہم چاند رات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اب رمضان کی سارے جتنے بھی ہم نے اچھی باتیں سیکھی تھیں ان کو پہلی رات میں ہی ہم نے اڑا دینا ہے۔ بازاروں میں جانا یقیناً جانا چاہیے، خرید و فروخت ہو سکتا ہے، لیکن چند باتوں کا لحاظ لازماً ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں وہ اپنی جوانی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بازاروں میں آ جاتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، وہی بازاروں میں ایک ایسا ہنگامہ بعض اوقات موجود ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان یہاں سے گزرا ہی نہیں ہے، اس بستی پر رمضان کی کوئی رحمت نہیں آئی۔ اس لیے ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی احتیاط بازار میں جا کے نہیں ہوگی، اس کی احتیاط ہمارے گھر میں ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بتائیں، اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو بتائیں کہ یہ رات بھی عبادت کی رات ہے۔ اس میں اگرچہ عید کی تیاری کے حوالے سے سامان خریدا جا سکتا ہے، رات کو خواتین مہندی لگائیں، گھر کے اندر اس خوشی کا اظہار کریں، کپڑے استری کریں، اگلے دن کی تیاری کریں، جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ سب کچھ کریں، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پورے رمضان کی جو محنت ہے وہ ایک رات میں ہم لوگ ضائع کر بیٹھیں۔ اس کو ہمیں اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ چاند رات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت والی رات ہے، اس میں بھی دیگر خوشیوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ عبادت کا کچھ نہ کچھ انداز ہونا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم ہم کوئی غلط کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔